مصر کی راتوں میں خوف پھیلا ہوا تھا اور ہر گلی پر ظلم کے سائے منڈلا رہے تھے۔ سپاہیوں کی یلغار نے گھروں کو قبرستان بنا دیا، ہر دستک موت کا پیغام تھی۔ مائیں اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر چھپا رہی تھیں، آنکھوں میں صرف دعا باقی تھی۔ محل کے اندر طاقت کا سکون تھا، مگر اس سکون کے نیچے خوف چھپا ہوا تھا۔ فرعون کے ایک اشارے پر زندگیاں مٹ جاتی تھیں، کیونکہ وہ اپنے زوال سے ڈرتا تھا۔ بنی اسرائیل ظلم میں جکڑے ہوئے تھے، مگر اللہ کا فیصلہ قریب آ چکا تھا۔ اندھیرے کمرے میں ایک ماں اپنے نوزائیدہ بچے کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ دل خوف سے کانپ رہا تھا، مگر آنکھوں میں امید کی چمک موجود تھی۔ باہر سپاہیوں کے قدموں کی آوازیں قریب آ رہی تھیں۔ ماں نے بچے کو چھپاتے ہوئے خاموشی سے اللہ کو پکارا۔ لرزتے ہاتھوں سے ماں نے بچے کو لکڑی کی ٹوکری میں رکھا۔ آنسو بہتے رہے، مگر دل یقین سے بھرا ہوا تھا۔ ٹوکری دریائے نیل کے پانی پر تیرنے لگی، جیسے قدرت خود اس بچے کی حفاظت کر رہی ہو۔ دور کھڑی ماں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے اور دل اللہ کے سپرد ہو گیا۔ دریائے نیل کا بہاؤ ٹوکری کو شاہی محل کی طرف لے جا رہا تھا، جہاں ایک عظیم تقدیر پروفٹ موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہی تھی۔ دریا کے کنارے شاہی خواتین رک گئیں، ایک ٹوکری نظر آئی اور سب کی نظریں اسی پر جم گئیں، جیسے کوئی غیر معمولی لمحہ قریب آ رہا ہو۔ ٹوکری آہستہ سے کھلی تو اندر سے نور پھیلا اور بچے کی موجودگی نے فضا کو بدل دیا، بغیر چہرہ ظاہر ہوئے۔ فرعون کی بیوی نے بچے کو گود میں لیا تو دل میں نرمی اتری اور اس نے اسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لیا۔ دور کھڑا فرعون خاموشی سے سب دیکھتا رہا، جس کے چہرے پر شک تھا، مگر تقدیر اپنا راستہ بنا چکی تھی۔ شاہی محل کے طویل راستوں میں وہ بچہ پیچھے سے دکھائی دیا، سر کے گرد نور تھا اور محافظ خاموش کھڑے تھے۔ وہ دور سے ظلم ہوتا دیکھ رہا تھا، خاموش مگر بے چین۔ پشت سے منظر اور سر کے گرد نور جھلک رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور ظلم کے آگے کھڑا ہو گیا، پہلو سے سایہ، چہرہ نور میں چھپا ہوا۔ فیصلہ کن لمحہ تھا، ایک ہی حرکت میں سپاہی زمین پر گر گیا۔ اچانک خاموشی چھا گئی اور وقت جیسے تھم سا گیا۔ پھر رات کے اندھیرے میں وہ شہر سے نکل گیا، پیچھے مصر، آگے صحرا، اور تقدیر نے نیا راستہ کھول دیا۔ صحرا کی تپتی دھوپ میں وہ اکیلا چلتا جا رہا تھا، پیچھے سب کچھ چھوٹ چکا تھا اور آگے صرف اللہ پر بھروسہ تھا۔ سفر کی تھکن نے جسم توڑ دیا، وہ کنویں کے قریب رک گیا۔ سانس بھاری تھی، مگر دل صبر میں ڈوبا ہوا تھا۔ کنویں پر دو عورتیں کھڑی تھیں، کمزوری اور مجبوری ان کے چہروں سے عیاں تھی اور مدد کا انتظار تھا۔ وہ آگے بڑھا اور خاموشی سے ان کی مدد کی۔ طاقت عمل میں آئی اور نیت خالص رہی، چہرہ نور میں چھپا ہوا تھا۔ مدین کے ایک سادہ گھر میں سکون اترا، آزمائش کے بعد قرار ملا اور دل نے پہلی بار آرام محسوس کیا۔ کھلے میدان میں وہ بکریوں کو چرا رہا تھا، دور سے نور میں ڈھکا وجود نظر آتا تھا، اور یہی خاموش زندگی اسے ایک عظیم مقصد کے لیے تیار کر رہی تھی۔ رات کے سناٹے میں وہ سفر کر رہا تھا، عصا ہاتھ میں تھا اور راستہ اللہ کے بھروسے پر طے ہو رہا تھا۔ دور پہاڑ پر ایک روشنی چمکی تو اندھیری میں امید کی ایک لکیر واضح ہونے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ اس روشنی کی طرف بڑھا، قدم محتاط تھے اور دل میں خشیت جاگ رہی تھی۔ ایک جھاڑی نظر آئی جو جل رہی تھی، مگر جل کر ختم نہیں ہو رہی تھی، اور منظر غیر معمولی تھا۔ اچانک نور نے اسے گھیر لیا، چہرہ مکمل روشنی میں چھپ گیا اور فضا تقدس سے بھر گئی۔ پھر ننگے پاؤں کھڑا وہ سن رہا تھا، زمین مقدس تھی اور یہاں سے رسالت کا سفر شروع ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ عصا مضبوطی سے تھامے کھڑا تھا، پشت سے منظر، چہرہ نور میں چھپا ہوا، اور اس کے وجود سے عزم اور یقین جھلک رہا تھا۔ عصا زمین پر پڑتے ہی معجزہ ظاہر ہوا، نور نے فضا کو بھر دیا اور ہر نگاہ حیرت میں جم گئی۔ وہ مصر کی طرف واپس بڑھ رہا تھا، پشت کی سمت سے دکھائی دیتا وجود اور نور اس کے مشن کی گواہی دے رہا تھا۔ شاہی دربار میں وہ حق کے ساتھ کھڑا تھا، پشت سے منظر، چہرہ مکمل نور میں ڈھکا ہوا، اور فرعون کے غرور کے سامنے اللہ کا پیغام قائم تھا۔
فرعون طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ حق کا مذاق اڑا رہا تھا۔ دربار میں خاموشی تناؤ میں بدل چکی تھی۔ جادوگر اپنے کرتب دکھا رہے تھے، فضا میں دھواں اور شور تھا، مگر دلوں میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک عصا نے جادو کو نگل لیا، نور غالب آ گیا اور سچ نے باطل کو پچھاڑ دیا۔ جادوگر سجدے میں گر گئے، فرعون غصے سے بھر گیا، اور یہی لمحہ اعلان تھا کہ حق غالب آ چکا ہے۔ رات کے اندھیرے میں بنی اسرائیل خاموشی سے نکل رہے تھے، قدم تیز تھے اور دلوں میں نجات کی امید جاگ رہی تھی۔ ریگستان میں قافلہ آگے بڑھتا گیا، پیچھے خوف اور آگے نامعلوم راستہ تھا، مگر یقین قائم تھا۔ محل میں فرعون کو خبر ملی تو غصہ بھڑک اٹھا، اس کی چیخوں میں شکست کی بو شامل ہو چکی تھی۔ بھاری ہتھیاروں سے لیس لشکر روانہ ہوا، گھوڑوں کے قدموں سے زمین کانپنے لگی اور گرد آسمان تک اٹھی۔ اچانک سمندر سامنے آ گیا، لوگ رک گئے، چہروں پر خوف اور دلوں میں بے بسی چھا گئی۔ وہ آگے بڑھا اور عصا اٹھایا، پشت سے منظر، چہرہ مکمل نور میں چھپا ہوا، اور یقین اللہ پر قائم رہا۔ اللہ کے حکم سے سمندر میں حرکت ہوئی، پانی دو حصوں میں بٹنے لگا اور راستہ بنتا چلا گیا۔ لوگ نور کی سمت چل پڑے، پانی کی دیواروں کے درمیان نجات کا سفر شروع ہو گیا۔ پیچھے سے فرعون اپنے سپاہیوں کے ساتھ سمندر میں داخل ہوا، غرور ابھی تک اس کے قدموں کے ساتھ چل رہا تھا۔ اچانک پانی کی دیواریں لرزنے لگیں، خوف نے لشکر کو جکڑ لیا اور چیخیں فضا میں گونجنے لگیں۔ اللہ کے حکم سے سمندر بند ہو گیا، موجیں ٹکرا گئیں اور ظلم کا انجام شروع ہو گیا۔ پانی کے نیچے فرعون کی طاقت ٹوٹ گئی، غرور بکھر گیا اور وہ بے بسی میں ڈوبنے لگا۔ سمندر پرسکون ہو چکا تھا، ظلم کا کوئی نشان باقی نہ رہا اور سکوت نے سب کچھ سمیٹ لیا۔ آگے نور میں ڈھکا ہوا وجود کھڑا تھا، پیچھے نجات پانے والی قوم، اور تاریخ نے گواہی دی کہ اللہ جسے چن لے، دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں روک سکتی۔